الغرض آپ یہ تمہیدی گفتگو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو پھر میں اب آپ کو لے چلتا ہوں ان بزرگوں کی طرف جن کو اللہ نے اہل سنت کی شان بنایا. دیکھو پیارے دوستو، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجری سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی، یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ آپ اگر ان کو سمجھنا چاہتے ہو تو آپ ذرا غور کرو. عرب کے اندر اسلامی ممالک ہے، اسلامی کنٹریز ہے عرب میں. عمان ہے، قطر ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، ایسے کئی اور ممالک ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. یہ عرب میں اسلامی ملک ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب میں وہاں پر رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور وہاں پر پیغمبروں کی آمد ہوئی ہے. مصر اور جارڈن ایک ایسی اسلامی کنٹریز ہے جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پر آرام بھی فرما رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا وہاں پیغمبروں کی محنت ہوئی ہے، اس زمین پر رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے. اس لیے وہاں اسلامی ممالک آج 1400 سال سے قائم ہے. اب ذرا غور کرو، وہاں پر اسلامی سلطنت اس لیے مضبوط ہے کیونکہ وہاں پر صحابہ نے بھی محنت کی ہے، اہل بیت نے بھی محنت کی ہے، وہاں پر تابعیوں نے محنت کی ہے، تابعیوں نے محنت کی. امام اعظم پیدا ہوئے تو اسی زمین پہ پیدا ہوئے، غوث اعظم پیدا ہوئے عرب کی زمین پہ پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی پیدا ہوئے عرب کی زمین پہ پیدا ہوئے، امام بیضاوی پیدا ہوئے عرب کی زمین پہ پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے عرب کی زمین پہ پیدا ہوئے. 7.5 لاکھ حدیثیں یاد رکھنے والی ذات اقدس امام احمد بن حنبل کے نام سے دنیا میں چل رہے ہوگی تو وہ ذات بھی عرب میں پیدا ہوئی. جب عرب میں ایسے ہزاروں لاکھوں اللہ کے محبوب پیدا ہوئے، انہوں نے محنتیں کی، صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، تلواریں اٹھائی، اسلام کے پرچم گاڑے، تو آج وہاں پر اسلامی سلطنت نظر آ رہا ہے. اسلامی سلطنت جو سے بولو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں ورثہ والو آپ کو. عرب کی زمین پر اسلام آج زندہ ہے. 1400 سال بعد بھی تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر انبیاء کی محنتیں ہیں، اس عرب کی زمین پر صحابہ کی محنتیں ہیں، اس عرب کی زمین پر اولیاء کی محنتیں ہیں، اس زمین پر محدثین، مفسرین، فقہاء، مجاہدین، سارے سپاہ سالار اسی زمین پر پیدا ہوئے. خالد بن ولید جیسا شیر اس زمین پہ پیدا ہوا، علی المرتضیٰ جیسا فاتح خیبر اسی زمین پر پیدا ہوئے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے. لیکن اب آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو ایشیا کا علاقہ ہے جس کو ہند کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ ایشیا کو ہند کہتے ہیں. اور یہ ہند کے علاقے میں آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ ہند میں کتنے ملک آتے پہلے وہ سن لیجئے. ہندوستان ہند میں ہے، انڈیا ہند میں، انڈونیشیا ہند میں، نیپال ہند میں، بنگلہ دیش ہند میں، پاکستان ہند میں، افغانستان ہند میں، یہ سری لنکا ہند میں، بھوٹان ہند میں. یہ پورے ہند کے علاقے، یہ جتنے کنٹریز ہیں یہ پوری ایشین کنٹریز کہلاتی ہیں، یہ ہند کی ممالک ہیں. آپ ذرا غور کرو، اس ہند کی زمین پر کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے. سبحان اللہ. یہ ہند کی زمین پر کسی صحابی نے یہاں پر اپنی آل و اولاد کے ساتھ قیام نہیں کیا. 12 امام آئے اہل بیت میں، ایک امام بھی ہند کی زمین پر تشریف نہیں لائے. نہ یہ امام اعظم پیدا ہوئے ہند میں، نہ غوث اعظم پیدا ہوئے،
نہ یہاں امام بخاری پیدا ہوئے، نہ یہاں امام شافعی پیدا ہوئے، نہ یہاں امام مالک پیدا ہوئے، نہ یہاں امام احمد پیدا ہوئے، یہاں پر کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن آپ ذرا غور کرو، اس ہند میں بھی آپ کو اسلامی ملک نظر آئیں گے، یہاں پر آپ کو انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک ملے گا، یہاں پر بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ملے گا، افغانستان مسلمانوں کا ملک ملے گا، پاکستان مسلمانوں کا ملک ملے گا، اور خود ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں کہ اگر عرب کے 4 ملکوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے تب بھی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کا مقابلہ، اتنی بڑی تعداد میں یہاں مسلمان، بولیے پھر یہاں پیغمبر نہیں آئے مگر اسلامی ملک کہاں سے آیا؟ یہاں کسی صحابی نے اپنے خاندان کے ساتھ قیام نہیں کیا، یہاں کوئی گھوڑے دوڑانے والے نہیں آئے، مگر پھر اسلامی ملک کہاں سے آیا؟ یہاں پر کوئی فرد اہل بیت نہیں آئے، مگر اسلام یہاں اسلامی ملک کہاں سے آیا؟ ایک نہیں، 2 نہیں، 4 اسلامی ملک ہے، اور خود ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی یہاں پر کہاں سے آئی؟ تو سن لو ورثہ کے مسلمانوں، یہ محنت کسی اور کی نہیں، اللہ نے یہ کام میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے عطائے رسول ہندن بنی خواجہ معین الدین چشتی کو بھیجا کے کروا دیا۔ عرب وہ جگہ ایسا مہکتا ہوا عرب باغ ہے جس کے گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کو ایک ایک عظیم ستارہ نظر آئے گا، مہکتا ہوا پھول نظر آئے گا، لیکن یہاں پر صرف اللہ نے ایک ایسا پھول بھیجا، اجمیر کی دھرتی پر وہ آ کے قیام کیا، اور اس نے ایسا کلمہ پڑھایا، ایسا کلمہ پڑھایا، ایسا کلمہ پڑھایا کہ 1 2 25 50 100 200 1000 2000 کو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے لاکھ کو؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ یہ 90 لاکھ کب تھے؟ آج سے 900 سال پہلے۔ آپ 90 لاکھ لیے جب تھے 900 سال پہلے، 900 سال پہلے 90 لاکھ تھے، اب وہ 90 لاکھ بڑھتے 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 پاکستان بن گیا، بڑھتے 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 بنگلہ دیش بن گیا، وہ 90 لاکھ پھیلتے 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 گئے تو انڈونیشیا بن گیا، وہ 90 لاکھ پھیلنا شروع ہوئے تو ہندوستان میں 20 کروڑ کی آبادی بن گئی، وہ 90 لاکھ پھیلنا شروع ہو گئے تو افغانستان بن گیا، وہ 90 لاکھ پھیلنا شروع ہو گئے تو اب پورے ہند میں عرب سے زیادہ مسلمان نظر آنے لگ رہے ہیں۔ یہ ہے فیضان غریب نواز۔ بعض لوگ بولے بھائی اجمیر کو کہیں کو جانا، میں بولا اجمیر کو نہیں گیا تو وہ گھنٹی بجانا پڑتا، آج تو گھنٹی نہیں بجا رہا نا، یہ اجمیر والے آقا کا صدقہ ہے۔ تو جو یہ جو اللہ اکبر بیٹے تو بول رہا نا، یہ صحابہ سے سن کے نہیں سیکھا، تو نے یہ نبیوں سے سن کے نہیں سیکھا، تجھے اللہ اکبر کی بولی جو تیرے زبان پہ چڑھی ہوئی ہے نا، تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تو پڑھ رہا ہے، یہ بولی تجھے نبیوں سے نہیں ملی، تو نے نبیوں سے نہیں سنا، یہ بولی تو نے صحابہ سے نہیں سنا، یہ بولی تیرے باپ داداؤں نے کسی عرب والے آقاؤں سے نہیں سنا، تجھے یہ بولی اجمیر والے دادا سرکار غریب نواز عطائے رسول ہندن ولی سے تیرے باپ دادا کی ملاقات ہو گئی تو ان سے یہ بولی سنا، تو تیرے باپ داداؤں نے وہ مذہبوں کو
غریب نواز کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سن لو مسلمانوں، بہت بڑی بات آپ کو کر رہا ہوں. یہ بات بولنے کے واسطے بھی جگر ہونا پڑتا، وہ صرف میرے پاس ہی ہے، کیونکہ اب یہ اندر کے لوگوں کو بھی لگتی، اس لیے میں بول سکتا ہوں. سنو، یہ جتنے سید ہیں نا، سید یہاں بھی اور پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، سن لو، یہ سید زادے نبی کے دور کے مسلمان ہیں. کس دور کے؟ زور سے بولو. یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ سید، یہ جو حسنی حسینی ہے، دیکھو جن کے نام کے ساتھ حسنی حسینی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جو صدیقی ہوتے ہیں، دیکھو جن کے ناموں کے ساتھ صدیقی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جن کے ناموں کے ساتھ فاروقی عثمانی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان، حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کی اولاد ہے. یہ جو علوی ہوتے ہیں، علوی سادات، یہ نبی کے دور کے مسلمان، مولا علی کی اولاد، حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دیگر ازواج سے پیدا ہوئے، یہ وہ علوی سادات. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد سنو، یہ جتنے شیخ ہیں، شیخ ہے، شیخ بادشاہ، شیخ عبد الغفور، یہ شیخ، یہ محمد، یہ خان، یہ پٹھان، اور یہ مرزا، یہ بیگ، یہ الدین، مصباح الدین، شمس الدین، یہ جتنے الدین ہیں، یہ جتنے شیخ ہیں، پاشا ہے، پاشا لکھا چاند پاشا، ورثہ والا، خواجہ پاشا، غفور پاشا، یہ جو پاشا ہے، یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں. بات سمجھ نہیں؟ یہ نبی کے دور کے مسلمان، زور سے بولو. ہم نے نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم صحابہ کے دور کے بھی مسلمان نہیں ہیں، ہم نے صحابہ کو مل کے کلمہ نہیں پڑھا. ہم حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں، نہ ابو بکر کی اولاد، نہ ہم حضرت علی کی اولاد ہیں، نہ کسی صحابی کی اولاد. ہم میں جتنے شیخ ہیں، عبداللہ ہے، خان ہے، پٹھان ہے، مرزا ہے، بیگ ہے، الدین ہے، سن لو صاحب، ہم کسی پیغمبر یا کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے. ہمارے باپ داداؤں نے غریب نواز سے ملا، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے. ہم غریب نواز کے دور کے ہاں، کسی کے باپ دادا نے غریب نواز سے ملا تو کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے حضرت محبوب الہی سے ملا تو کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے بندہ نواز سے ملا تو کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے مخدوم ماہینی سے ملا تو کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے حاجی علی بابا سے ملا تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. آج انہی کا صدقہ ہے کہ اسلام ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے. اور سن لو مسلمانوں، ہم درسی مسلمان نہیں ہیں، ہم خانخواہی مسلمان ہیں. کیا ہے بولو؟ زور سے بولو. ہم خانخواہی مسلمان ہیں، خانخواہی. ہم کو خانخواہوں سے ایمان ملا. اب بولے حضرت خانخواہ اب تو ہے ہی نہیں، ورثہ میں تو ایک بھی خانخواہ نہیں ہے. بے شک نہیں ہے، کیونکہ اب وہ پیر مر گئے، وہ خانخواہ چلانے والے مر گئے. اب مدرسوں کا دور چل رہا ہے. لیکن سنو کان کھول کے، یہ مدرسوں کا دور شروع ہوا 150-200 سال ہو. 150-200 سال سے پہلے اس زمین پر آپ کو کوئی مدرسہ نظر نہیں آتا تھا. باضابطہ طور پہ جیسے اب دارالعلوم چلتے ہیں، جامعہ چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، ایسا کوئی دارالعلوم، ایسی کوئی جامعہ، ایسا کوئی مدرسہ آپ کو 150 سال سے پہلے، 200 سال تک کبھی آپ کو نہیں ملے گا. 200 سال سے پہلے نہیں ملے گا. پھر آپ پوچھیں حضرت اسلام کب آیا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں اسلام آئے 1000 سال ہو گئے.
کتنے؟ زور سے بولے. پھر آپ کو جو حضرت 1000 سال سے پھر اس دین کیسے چل رہا ہے؟ لوگوں نے تعلیم کیسے حاصل کی؟ لوگوں نے قرآن کیسے سیکھا؟ تفاسیر کہاں پڑھی؟ لوگوں نے دین کہاں سیکھا؟ اخلاق کہاں سیکھے؟ تہذیب کہاں سیکھے؟ تو سن لو مسلمانوں، لوگ اس وقت مدرسوں میں بیٹھ کے دین نہیں سیکھتے تھے. آج سے 200 سال سے پہلے سے لے کر 1000 سال تک یہ جو 800 سال کا پیریڈ ہے، اس میں مسلمانوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے دین نہیں سیکھا، خانقاہوں میں بیٹھ کے دین سیکھا. کہاں بیٹھ کر؟ زور سے بولے. خانقاہوں میں بیٹھ کر دین سیکھا. اور اس دھرتی پر سب سے بڑی خانقاہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی خانقاہ تھی. پھر دوسری خانقاہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ تھی. یہ وہ خانقاہیں تھے جن میں آنے والے جب پڑھ لکھ کر قابل بنتے تھے تو وہ بابا فرید گنج شکر بن جایا کرتے تھے. یہ وہ خانقاہیں تھی جن میں آنے والے پڑھ لکھ کر قابل بنتے تھے تو گھر سے نکلے تھے تو نظام الدین تھے. خانقاہوں کے سفر طے کرے تو محبوب الہی بن گئے. یہ وہ خانقاہیں تھی جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو نصیر الدین تھے. لیکن جب وہ خانقاہوں کے منازل اور سفر طے کرنا شروع کیے تو ان کو چراغ دہلوی بنا دیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مکروں سے نکلے تھے تو سید محمد الحسینی تھے. لیکن جب خانقاہوں میں جارو کشی کرنا، مجاہدہ کرنا، تزکیہ کرنا، ریاضت کرنا انہوں نے شروع کیا تو یہ بندہ نواز کے دراز ہو گئے. یہ خانقاہیں تھی جو ان میں آتا تھا وہ ولی بن جاتا تھا، وہ خطوب بن جاتا تھا، وہ ابدال بن جاتا تھا، وہ اوتاد میں سے ہوتا تھا، وہ نجبہ میں سے ہوتا تھا، وہ نقابہ میں سے ہوتا تھا، وہ سالگوں کا امام ہوتا تھا. اور اس کی کیفیت دو بالا ہو جائے تو وہ مجذوبوں میں سے ہو جایا کرتا. میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو. آج بڑی آسانی سے میں اجمیر نہیں جاتا، کہیں کو نہیں جاتا رہے بولے تیرے کو تو اجمیر جانا چاہیے. تو اجمیر والوں کا جو ہے احسان مند رہنا، اجمیر والوں کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ اجمیر والوں نے ہی ہمیں مسلمان بنایا ہے. آج ہم نے غریب نواز کی سب سے ہمیں ایمان نصیب ہوا. ایمان نصیب ہوا میرے بھائی. آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. آج ہم یہ جو اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کے لیے ڈٹے کھڑے ہیں، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. کس کا صدقہ ہے بولیے؟ غریب نواز کا. اب سنو اس موضوع پر آخری بات سن لو اے ورثہ کے مسلمانوں. غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. کتنوں کو؟ مگر سن لو، غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا مگر تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھایا. غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو کسی کو جبرن ظلمن کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو بلیک میل کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو کڈنیپ کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو دین بدلو دل بدلو کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو گھر واپسی کرو بول کے کلمہ نہیں پڑھایا. ارے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو خدا کی قسم صرف اپنا نورانی چہرہ دکھا کے صرف نورانی چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھا دیا. میرے غریب نواز کے چہرے میں ایسی تاثیر تھی جو ایک بار دیکھ لیتا وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا، وہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیتا، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا، وہ اپنے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا جو ایک بار غریب نواز کو دیکھ لیتا. کئی بار ایسا بھی ہوا، ایک شخص نے غریب نواز سے ملا، ملتے وقت کافر تھا، جب ملاقات کر لیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لیکن اب بیوی کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہے، بچے مسلمان ہونے تیار نہیں ہے، ماں باپ ادھر آنے تیار نہیں ہے. تو اس نے سوچنے میں پڑ گیا کہ بھائی اب میں کیا کروں. ایک طرف میرے بیوی بچے ہیں، دوسری طرف غریب نواز. تو اب اس کے عشق سے اس نے پوچھا کہ پھر پلٹ کے بیوی بچوں کی طرف جائے گا
یا یہ معین الدین چشتی حسن سنجری جو مدینے سے تشریف لائے ان کی طرف جائے گا؟ تو اس کی قلبی کیفیت، اس کے ایمان کی حرارت نے جواب دیا، بیوی جاتی ہے تو جائے، ماں باپ چھوٹتے ہیں تو چھوٹے، خاندان لوٹا ہے تو لوٹ جائے، مگر میں غریب نواز کو چھوڑنے والا۔ ایسا کر کے انہوں نے غریب نواز کو پکڑا۔ اب ہمارے پاس اب ایک نیا فتنہ ہمارے پاس، اب ہم ہی، اب تک کل تک ہم کو ٹینشن تھی وہابیوں سے، بد عقیدوں سے، بے دینوں سے، بد مذہبوں سے، اب خود ہمارے اندر خود ایسے ٹینشنز آ گئے ہیں، ہمیں مجبوراً اس بات پر گفتگو کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ اجمیر مت جائیے۔ میں غور کر کے دیکھا بھائی یہ بولنے والا کون ہے؟ کوئی اہل حدیث بول رہا ہے، کوئی شیعہ بول رہا ہے، کوئی قادیانی بول رہا ہے، کوئی رافضی بول رہا ہے، کوئی ناصری بول رہا ہے، کوئی خارجی بول رہا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ کون بول رہا ہے؟ سنی بول رہا ہے، اجمیر مت جاؤ، نعوذ باللہ سنی بول رہے ہیں۔ میں پکڑ کے پوچھا رہے بھائی آپ اجمیر مت جاؤ کیوں بولے؟ بولے وہاں شیعہ بیٹھے ہوئے۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ بولے وہ جو خادم ہے وہ شیعہ ہے۔ اوہ ویری گڈ، اچھی نالج ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ تو میں پوچھا صاحب آپ اجمیر میں خادموں سے ملنے جا رہے ہیں، غریب نواز سے ملنے جا رہے ہیں؟ زور سے بولیے، آپ کس سے ملنے جاتے ہیں؟ زور سے نا۔ آپ زیارت غریب نواز کی کرنے جا رہے ہیں، خادموں کی کرنے جا رہے ہیں؟ غریب نواز کی نا۔ تو پھر ہم کو وہ شیعہ کریں، وہ خارجی ہے، وہ جو بھی ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ خادموں کی وجہ سے کیا ہم غریب نواز کو چھوڑ دیں گے؟ بولیے۔ اچھا آپ رسول اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں نا؟ جاتے نہیں جاتے؟ تو کیا وہاں پورے اودانہ فاتحہ دینے والے، سلام پڑھنے والے بیٹھے ہوئے؟ حضور کی بارگاہ میں تو پورے بدعقیدے بیٹھے ہوئے نا؟ پھر آپ جاتے نہیں جاتے؟ بدعقیدوں کے بیچ میں ہیں، آپ کو اگر کوئی بولے مت جاؤ مدینے کو، آپ بولے گا ناراض کیوں بول رہا ہے ایسی بات؟ بولے نہیں وہ بدعقید ہے۔ ابے بے وقوف، بدعقیدوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم کیا بدعقیدوں سے ملنے جاتے ہیں؟ ہم تو آمنہ کے لال کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم مدینے کو جاتے ہیں نبی کی زیارت کے لیے، اجمیر کو جاتے ہیں غریب نواز کی زیارت کے لیے۔ ہمیں نہ وہاں کے بدعقیدوں سے کوئی تعلق ہے، نہ یہاں کے کسی اور سے ہمیں کوئی تعلق ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، فتنے آئیں گے، انتشار آئیں گے، اختلاف آئیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک غلام مصطفیٰ کے ہاتھ سے غریب نواز کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ چھوٹ سکتا ہے؟ زور سے بولے، نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ غریب نواز سے عقیدت کرنی ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے میرے بھائی۔ آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، بڑی پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، آپ کو نالج ہونی چاہیے۔